دیکھیے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جملہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا جائے، یا وہ لوگ جو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، یا عام طور پہ تفہیمی انداز سے یا دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں، یا اللہ کو کیسے تلاش کیا جائے۔ مختلف قسم کے سوالات اس طرح کے آتے رہتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لیے جب کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے اپنے تئیں کہ میں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہوں، تو کیا اسے معلوم ہے کہ اس اللہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اب تلاش کرنے کے لیے یا کسی کے پیچھے جانے کے لیے یا کسی تک جانے کے لیے یا کسی منزل تک جانے کے لیے اس منزل کی نشاندہی تو لازم ہے نا، یا نہیں؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الگ ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے، کوئی جگہ ہے معین ہے جہاں پر وہ نشست رکھتا ہے یا برخاست رکھتا ہے یا موجود ہوتا ہے یا غیر موجود ہوتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں پھر سامنے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر اپنا قیام رکھتا ہے۔ وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، اور اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو ایسی صورتحال میں جب وہ الحی ہے، القیوم ہے، یعنی ہر جگہ موجود ہے، زندہ ہے، ایسا زندہ کہ جس کی زندگی ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی، القیوم ایسا کہ ہر جگہ قائم دائم ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ کہیں نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اگر آیت مبارکہ کا سہارا لیا جائے اس سلسلے میں، عام طور پر جیسے لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں کہ ثم استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر استوا کر لیا، تو استوا کو اس معنی میں اگر لیا جائے کہ وہ اس کا ٹھکانہ ہے، نہیں، اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ عرش پہ رب کریم ویجیلنسی رکھتا ہے، آبزروینس رکھتا ہے، جی آبزروینس رکھتا ہے، لیکن موجودگی اس کی ہر جگہ پہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ سے اس بات کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے گی اور آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ رب کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری موجودگی کے بارے میں یا کہاں ہوں میں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب وہ مجھ سے کسی چیز کی طلب کرتے ہیں، ان کی اس پکار کو، اس ندا کو میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ میں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ مجھی پر ایمان لائیں، چاہیے کہ مجھی سے استجابت کریں، دعا کریں، مانگا کریں، مجھی سے طلب کیا کریں۔ اب جب اللہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر ساتھ، ہر شے میں ہمارے ارد گرد جو موجود ہے، اس کا پرتو ہے، اس کی موجودگی ہے، اور پھر وہ جو فیتھ فل بلیور جس کو کہتے ہیں، مومن خالص، مومن کل، مومن تمام، جب اس کی ایمان کی حدیں رب کریم کے قرب سے متصف ہو جاتی ہیں، تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ میں اس کے قلب کو اپنا ٹھکانہ کر لیتا ہوں۔ قلب المومن بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جملہ ادا کرنا یا اس تحریک کے پیچھے چل پڑنا کہ میں اللہ کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، سمجھ سے بالا تر ہے، فہم میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی تلاش سب سے بہترین طریقہ، ذریعہ، اگر آپ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ سب سے بہترین جملہ ہے۔ میں قرب خداوندی کا متلاشی ہوں۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ارد گرد بھی موجود ہے، ہماری ہر بات کو سنتا ہے، ہماری ہر بات کو دیکھتا ہے۔ اس نے سسٹم ایسا تیار کر رکھا ہے جس میں ہماری تمام کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، وہ سب کی سب اس کی نظر میں ہیں۔ اس نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ کوئی چیز محفی رہ ہی نہیں سکتی کسی صورتحال میں بھی۔
جب قرب الہی کے متلاشی کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ طے شدہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. اپنے عمل سے، اپنی سنت سے، اپنی پریکٹس سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قرب کے حصول کا راستہ کیا ہے. اور سب سے بہترین راستہ مین وہی طریقہ کار عبادات کا، وہی طریقہ کار ذکر اذکار کا، اور وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن مجید میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ یہ طریقہ ہے رب کریم کے قرب کو حاصل کرنے کا. اور پھر اپنی شخصیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس انداز سے ڈھالا جائے، اور وہ ایکٹیویٹیز، وہ کارگزاریاں، وہ جو عمل اعمال کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں. اور وہ سارے وہ اعمال ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں اور محفل میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن ادا کیے. اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو اس وقت ہمارے دور کے رہنے والے لوگوں سے بھی مخفی ہو، چھپا ہوا ہو. ہر چیز، ایون دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت کے وہ لمحات بھی ہمارے ہاں رقم ہیں، موجود ہیں، جو عام طور پر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی اجاگر کیا کرو لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حرف بھی نہیں گویا ہوتے، بولتے، ادا کرتے تا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو، وحی نہ ہو، آپ پر ریویلیشن نہ آئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول تو عین صحیح طریقہ ہے، لیکن اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا سمجھ سے بالا تر ہے. اس لیے کہ پروردگار آپ کے ارد گرد ہر موجود چیز میں اللہ کا وجود ہے. جیسے آپ وحدت الوجود کا نام دیجئے یا وحدت الشہود کا نام دیجئے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن یہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہر جگہ پہ ہے، جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاعتبروا یا اول الابصار، اے بصارت رکھنے والے لوگوں، بصیرت اور بصارت رکھنے والے لوگوں، اپنے ارد گرد توجہ کیا کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلنا عجیب سی بات ہے، کسی معنی اور فہم میں نہیں آنے والی بات.